أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حضرات، گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں آپ کے سامنے ایک قوم کی ہجرت کا تذکرہ کیا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہجرت ایک عظیم چیز ہے، انسانوں کی ترقی کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمہ کے لیے اور دین کی آبیاری کے لیے اور مظلوموں کی آزادی کے لیے ہجرت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور ہجرت پر اللہ تعالی کا فراخی کا اور وسعت کا وعدہ بھی ہے. لیکن اگر کوئی قوم ہجرت جیسا عظیم عمل کر لے، آزادی بھی حاصل کر لے، لیکن وہ آزادی حاصل کرنے کے بعد اللہ کے دین کو بھول جائے، دین کو ترک کر دے، جس مقصد کے لیے، جس نام پر، جس وعدے پر ہجرت اختیار کی تھی، اگر اس وعدے کو چھوڑ بیٹھے تو پھر وہ قوم نہ صرف اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ قوم اللہ کی ناراضگی، اللہ کی غضبناکی اور اللہ کے عذابات کا بھی شکار ہو جایا کرتی ہے. اور آج آپ کے سامنے ایک اور قوم کا تذکرہ کرنا ہے جنہوں نے اسی مہینے میں ہجرت اختیار کی، لیکن وہ قوم اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کرنے لگی، دین کے ساتھ چمٹ گئی اور دین کا پرچم لے کر اٹھی تو اللہ رب العزت کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی مدد اور اس کی نصرتیں جب اس قوم کو حاصل ہوئی تو وہ چھوٹی سی قوم، وہ کمزور سے لوگ، ایک چھوٹی سی بستی سے اٹھنے والے لوگ دنیا کی سپر پاوروں پر غالب آ گئے. کیسروں
کسرا کا خاتمہ کر دیا، اور ہم بھی اسی قافلے کا ایک حصہ ہیں۔ ہم نے بھی وہی عمل کیا ہے، لیکن آج ہم اگر اللہ کے دین پر چلنے لگ جائیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے ان کی پاسداری کریں، تو آج بھی اللہ کی نصرتوں کے وعدے اسی طرح ہیں۔ آج بھی دنیا کی کوئی قوم، کوئی سپر پاور، کوئی بھی آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا چھوٹا سا خطہ، ایک چھوٹا سا شہر، آپ نے وہاں پر اسلام کی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن اتنا پاکیزہ اور مقدس تھا کہ آپ نے اپنی پہلی دعوت یہاں سے شروع کی کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ سب لوگوں نے بیک آواز کہا کہ ہم نے آپ کی ذات میں صدق و امانت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ ایک اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہو رہا ہے، تم نے دیکھا نہیں، کیا میری اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہو؟ سب نے کہا ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اتنے عرصے میں آپ سے کبھی جھوٹی بات سنی نہیں۔ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم۔ اگر تم مجھے سچا مانتے ہو تو پھر رب کا پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہو، اور وہ پیغام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور عرب و عجم کے مالک تم بن جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا آپ کی امانت داری اپنی جگہ پر، آپ کی صداقت کے ہم آج بھی قائل ہیں، لیکن وہ نظریہ، وہ عقیدہ ہم نہیں چھوڑ سکتے جو نظریہ اور عقیدہ باپ داداؤں سے ہمارے پاس چلا رہا ہے۔ پھر وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لوگ عزت اور احترام سے صادق اور امین کہا کرتے تھے، انہی لوگوں نے آپ کی مخالفت شروع کی، آپ کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے جانے لگے۔ آپ کے پاس چند ایک لوگ، وہ چند لوگ بھی اسی مکہ کے رہنے والے، مکہ کے معزز لوگ اور کچھ غلام بھی، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، مکہ والوں نے نہ صرف ان کی مخالفت شروع کر دی بلکہ ظلم و ستم کا ہر رویہ اختیار کیا۔ مسلمانوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ ایک دن
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے نبی اب تو ظلم برداشت کر کر کے آخر ہو گئی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اب ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے. آپ نے فرمایا ابھی تو تم پر وہ ظلم و ستم نہیں ہوئے جو پہلی قوموں پر ہوئے تھے. ان کی حالت یہ تھی کہ ایک مسلمان کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا اور پھر لکڑی کاٹنے والا آرا اس کے سر پہ رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی ہڈیوں سے گوشت نوچ لیا جاتا. پھر بھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی، لیکن چند دنوں کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر نہیں رہنا چاہتے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں. 12 لوگوں نے چھپ چھپا کر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جب وہاں سے خبر آئی کہ وہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، پھر 70 لوگوں نے مزید ہجرت کی. قریش نے کوشش کی انہیں واپس لایا جائے، لیکن اللہ نے ان کی مدد کی، وہ وہاں پر رہے، اور آج پورا افریقہ ان لوگوں کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہے. 10 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات بھی نہایت پریشان کن ہوئے. آپ نے بھی مکہ سے ہجرت اختیار کی. آپ مکہ سے نکلے، طائف میں تشریف لے گئے. طائف کے لوگوں سے سیاسی پناہ کا مطالبہ کیا، لیکن ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ لینے سے انکار کر دیا، اور کوئی جگہ نہ تھی. آپ واپس مکہ میں تشریف لائے. حج قریب تھا، آپ نے حاجیوں کے کیمپوں میں جا کر رات کے اندھیروں میں دعوت دی. آخر یثرب کے چند نوجوان آپ کی دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ ہوئے. اگلے سال وہ پھر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تک مکہ میں انتظار کرتے رہے. اگلے سال پھر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات کی تاریکیوں میں ان کے کیمپ میں جاتے ہیں. نئے لوگ تھے، دعوت دی، اور ان کے ساتھ ایک استاد بھیجا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ نوجوان بھی گھر والوں کے ظلم و ستم کا ستایا ہوا، جب مدینہ میں پہنچے دعوت کا آغاز کیا. اگلا سال آیا، تیسرا سال. تیسرے سال تک آدھے سے زیادہ مدینہ مسلمان ہو چکا تھا. وہ لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی اور کہا اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ہر اس چیز سے آپ کا تعاون کریں گے اور ہر اس چیز سے آپ کا تحفظ کریں گے جس چیز سے ہم اپنے بچوں کا تحفظ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی. ذی الحجہ کے بعد یہی وہ مہینہ تھا جس مہینے میں
محرم اور سفر میں یہاں سے چھپ چھپا کے نکلے اور مدینہ جا کر ڈیرا لگا لیا۔ جب مدینہ ایسے تمام مکہ جب ایسے تمام مسلمانوں سے خالی ہو گیا جو ہجرت کرنے کی سکت رکھتے تھے، آخر پر یکم ربیع الاول کو مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اختیار کی اور مدینہ میں پہنچے۔ اور جب مدینہ میں پہنچے، اللہ رب العزت نے اپنے وعدوں کے مطابق آپ کے لیے وسعت اور طاقت فراہم کر دی۔ آپ نے حکومت کی بنیاد رکھی، مسلمانوں کی تربیت کی۔ اب مسلمان مظلوم نہیں تھے، اب مقہور نہیں تھے، کسی کی رعایا نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اپنی حکومت قائم کی اور ایسی حکومت قائم کی کہ آج بھی 1400 سال کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ویسی حکومت چاہتا ہے۔ ظلم نہیں کیا، کسی پر ستم نہیں کیا، لیکن مکہ والوں کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے وہاں پر بھی مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دیا۔ تنگ آمد، بجنگ آمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر معذرت اور مذاکرات کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ وہ عزت کا راستہ، وہ غیرت کا راستہ، وہ جرت کا راستہ جس کو جہاد کا راستہ کہا جاتا ہے، جو راستہ قوموں کو بلند کرتا ہے، قوموں کو ترقی دیتا ہے، وہ راستہ جو کمزوروں کو تباہ نہ کرتا ہے، وہ راستہ اختیار کیا اور اہل مکہ کا تجارتی راستہ بند کر دیا۔ بالآخر اسلام اور کفر کی پہلی بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے صحابہ، 350 سے بھی کم، 313 یا 314 صحابہ، ان کا چھوٹا سا قافلہ، چھوٹا سا لشکر تیار کیا اور میدان بدر میں اتارا۔ اللہ رب العزت نے نصرت اور مدد کی اور وہ پہلا غزوہ تھا، ایک غزوہ جس غزوے کو اللہ نے یوم الفرقان کا نام دیا ہے۔ ایک غزوے نے اہل مکہ کی کمر توڑ کے رکھی۔ ان کے تمام سرداران، پہلی صف کے سردار، سب مسلمانوں کی تلواروں کا لقمہ بن گئے، اور جو دوسری صف کے سردار تھے وہ سارے شام نہیں ہوئی کہ ان کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی ہتھکڑیاں، ان کے پاؤں میں زنجیریں تھیں۔ اہل مکہ کی کمر توڑ کے رکھی۔ اور پھر یہ عزت کا راستہ اس طرح چلا، اس راستے پر مسلمان اس طرح چڑھے کہ کسی ایک جنگ میں بھی مسلمانوں کو شکست نہیں۔ وہ لوگ جو مسلمانوں کا وجود ماننے کے منکر تھے، مسلمانوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، صرف 6 سال کے مختصر سے عرصہ میں وہی مکہ والے جو مسلمانوں کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھاتے تھے، مسلمانوں سے مکہ کی سرزمین پر صلح کا معاہدہ کر رہے تھے۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ جب کفار نے مسلمانوں کے وجود کا اقرار کیا، جب کفار نے مسلمانوں کو ایک طاقت تسلیم کیا، اور پھر وہ طاقت اس قدر بڑی
اگلے 4 سالوں کے اندر عرب کا اکثر حصہ مسلمانوں کے تابع ہو چکا اور حالت یہ تھی جرأت کی، آبرومندی کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ روم مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اور جانتے ہو روم کیا تھا؟ روم اس نے چند سال پہلے اس دور کے کسرا کو شکست دی تھی۔ کسرا کو شکست دینے کے بعد وہ دنیا کی سپر پاور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ مدینہ ایک پاور کے طور پر ابھر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں، اور عجیب بات یہ ہے کائنات کی آنکھ نے شاید ایسا منظر کبھی نہ دیکھا ہو کہ سرور کونین کے ہزاروں صحابہ میں سے ایک بھی نہیں تھا جس نے یہ تجویز پیش کی ہو کہ اللہ کے نبی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو ہاتھی ہے، ہمیں روک ڈالے گا۔ سب لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ایسا وقت تھا، گرمی شدید تھی، کھجوریں تیار ہو رہی تھی، معاشی طور پر مسلمان کمزور تھے، اونٹ تو اونٹ، سواریاں تو سواریاں، مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتا تک میسر نہ تھا۔ صحابہ کہتے ہیں عرب کی گرمی اور ریت والی زمین، تپتی اور دہتی ہوئی سرزمین، ہم درختوں کے پتے توڑتے، اپنے پاؤں کے نیچے رکھتے، کپڑے کی ٹانگیوں سے اوپر سے باندھتے اور چل پڑتے، تھوڑی دور جاتے، گرمی کی شدت سے وہ پتلے پتے ابلنے لگتے، گرم ہو جاتے، پھر ان کو اتار کر نئے پتے باندھتے۔ اس طرح صحابہ نے مدینہ سے تبوک کا سفر کیا، اور یہ سفر کوئی 1500 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں نے پیدل سفر کیا، کچھ نے اونٹوں پر سفر کیا، اور ابھی روم کا بادشاہ پلاننگ کر رہا تھا، اور مسلمانوں کا مدینے کا یہ چھوٹا سا قافلہ اس کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اور پھر حالت یہ ہوئی، کسی کو باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوئی، کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر کا مقابلہ کرتا۔ اور جانتے ہو مسلمانوں کی یہ جرأت، یہ بہادری، یہ شجاعت، اس کا سبب کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل تھا اور اللہ پر اعتماد تھا۔ جس دن آپ مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبیلے کا بادشاہ اپنے علاقے کا سردار اوکاشا، خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، دل میں لالچ آیا کہ وہ قریش نے جو انعامات کا اعلان کیا ہے، کیوں نہ وہ انعامات میں حاصل کر لوں اور پورے عرب میں میرا نام بھی مشہور ہو جائے گا۔ تیر لیے، تلوار لی، دوپہر کا وقت، اونٹ
ہنس گیا اور منت سماعت کرنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے فرمایا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تم کس راستے پر چل پڑے ہو؟ یہ ہے اللہ پر اعتماد کہ خود ہجرت کر رہے ہیں، کیونکہ ہجرت اللہ کا حکم تھا، اور فرمایا میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اور جس دن صحابہ نے ایران فتح کیا، دنیا کی بڑی پاور تھا، بادشاہ بھاگ گیا، وہاں پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، بادشاہ کا خزانہ نکالا گیا، جرنیل نے آواز دی، کہا میرے نبی نے تمہیں کہا تھا، تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اگرچہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہناؤں گا تاکہ میرے نبی کی پیش گوئی پوری ہو جائے۔ یہ جرأت، یہ ہمت، یہ اللہ پر توکل تھا۔ اور پھر چند سالوں کے اندر مسلمان آدھی دنیا سے زیادہ دنیا کو فتح کر چکے تھے، اور اس وقت مسلمان سپر پاور تھے۔ تو عزیزو، ہم بھی اسی قافلے کا حصہ ہیں، اسی لشکر کے سپاہی ہیں۔ اگر آج ہم دین کے ساتھ لگ جائیں، اسے اپنے سینوں کے ساتھ چمیٹ لیں، اپنے سینوں کو اس کے لیے حاضر کر دیں، پھر آج بھی اللہ کی مدد کے نعرے اور وعدے وہی ہیں۔ اور آج یہ کوئی بات صرف منبر پر کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی فضول بات نہیں ہے۔ چند دن پہلے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال پہلے اسی افغانستان سے روس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور 30 سال کے بعد امریکہ کی سپر پاور کو یہاں سے بھاگتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بالکل یہ وہی منظر ہے کہ پہلے امریکہ اور روس دو پاوریں تھیں، مجاہدین نے روس کو شکست دی، اس کے بعد امریکہ سپر پاور ہوا، اور آج الحمدللہ آپ اپنے ٹی ویوں پر، اپنے موبائلوں پر، اپنے اخبارات میں خبریں بھی پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور افغانی وہی بیچارے خشک روٹیاں کھانے والے، وہی جن کے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، جو ٹیکنالوجی میں فیل ہیں، آج تک انہوں نے کوئی گن نہیں بنائی، کوئی اسلحہ ایجاد نہیں کیا، کافروں کے اسلحے سے کافروں کو شکست دینے والے۔ اور ہم نے کتابوں میں پڑھا، 1900 غالباً 20 کی بات ہے، جب اسی قوم نے برطانیہ کو اسی سرزمین پر شکست دی، اور پرسوں روس کا آخری صدر زار روس، پہلے کا صدر جس نے پہلے شکست کھائی تھی، گورباچوف، وہ کہہ رہا تھا، امریکیوں میں نے اپنے تجربے سے تمہیں پہلے کہا تھا کہ تم جس قوم پر حملہ آور ہو، یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی۔ اب کیا شک رہ جاتا ہے رب کے وعدوں پر،
کیا شک رہ جاتا ہے رب کی نصرتوں پر، لیکن اللہ کی نصرت کی ایک شرط ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے اہل ایمان، اللہ مدد تب کرتا ہے جب تم اس کے دین کی مدد کرتے ہو، دین پر چلتے ہو۔ جو قوم دین پر چلے گی، اللہ زمانہ نہیں دیکھتا، اللہ ان کے حالات نہیں دیکھتا، اللہ ان کی ٹیکنالوجی نہیں دیکھتا، بلکہ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، برطانیہ کے ایک اخبار نے علامہ اقبال کے ایک شعر پر کالم لکھا اور اس کا مذاق اڑایا کہ اقبال کہتا ہے کہ مومن وہ اللہ پر توکل کر کے لڑتے ہیں اور کافر ان کو اپنے آلات کا سہارا ہوتا ہے۔ اس نے کہا یہ غلط ہے، اور نہیں یقین تو ابھی دیکھ لیں گے کہ افغانستان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا اقبال کا شعر بھی سچ تھا، اور جس آیت کی بنیاد پر وہ شعر بنایا گیا تھا وہ آیت بھی سچ ہے۔ عزیزو، اللہ رب العزت نے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، ہماری دین بیزاریوں کے باوجود، ابھی تک اللہ نے اس قوم پر بڑا احسان کیا ہوا ہے۔ بے شمار اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے۔ اگر آج ہم بھی اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، دین کا پرچم اپنے سینے پر لگا لیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں، تو آج بھی وہ منظر، وہ بدر کا منظر، وہ احد کا منظر، وہ جنگ احزاب کا منظر، وہ تبوک کا منظر، وہ بدر و حنین کے مناظر آج بھی اس سرزمین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج ایک بات بتا دوں، ساری دنیا ایک ملک کے خلاف ہے، اور وہ ملک پاکستان ہے۔ 1960 میں یہودیوں کی ایک عالمی تنظیم، اس کے سربراہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں ہے، عربوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ عرب وہ ہیں جو اسرائیل کے چاروں طرف بستے ہیں، چاروں طرف۔ قریب کے دشمن سے انسان زیادہ خائف زدہ ہوتا ہے، زیادہ خائف ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا ہمیں عربوں سے خطرہ نہیں، ہمیں خطرہ عربوں سے محبت کرنے والے پاکستانیوں سے ہے۔ ہماری تباہی جب بھی ہوگی وہ پاکستانیوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔ عزیزو، اللہ کے وعدے آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیں، دین کو صرف نماز روزے تک نہیں، دین کو تہذیب بنا لیں، اپنے گھروں میں نافذ کریں، اپنے بچوں پر نافذ کریں۔ دین صرف آپ کی مسجد کے حد تک نہیں ہونا چاہیے، یہ دین، یہ اسلام کی تہذیب، اللہ کی اطاعت، یہ آپ کے کاروبار میں بھی ہونی چاہیے، آپ کی دکانوں میں ہونی چاہیے، آپ کی فیکٹریوں اور کارخانوں میں ہونی چاہیے، آپ کے معاملات میں ہونی چاہیے۔ آپ کے مسائل کا حل
کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں، جو غلطیاں ہم کر بیٹھے ہیں، جو سستیاں کر چکے ہیں، ان کی اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو رب سے جوڑ دیں، اللہ پر توکل کریں، اپنے ایمان کا رشتہ مضبوط کریں، تو دنیا کی کوئی طاقت اپنے تمام تر وسائل کے باوجود ہر قسم کا اسلحہ لا کر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔